پہلا سورہ یا ایک سورہ جو یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہو رہا ہے، وہ سورہ شروع ہو رہا ہے سورہ مبارکہ مائدہ، اوفوا بالعقود۔ دوسرا سورہ کیا ہے؟ وہ بھی سماجی مسئلہ ہے، وہ بھی انسانی حقوق کا مسئلہ ہے، وہ بھی معاشرتی مسئلہ ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے نا کہ دین نماز روزے کی حد تک محدود ہے، تو اس نے دین کا دال نہیں سمجھا۔ اگر کوئی کہتا ہے نا کہ صرف نماز پڑھ لو دیندار ہو جاؤ گے، صرف روزہ رکھ لو دیندار ہو جاؤ گے، اس نے دین کا دال نہیں سمجھا، اس نے اسلام کا الف نہیں سمجھا۔ یہ نماز روزہ بھی ہمیں اللہ اپنی بارگاہ میں اس لیے حاضر کروا رہا ہے تاکہ مخلوق کا خیال رہے۔ حضرت مولانا تشریف فرمائے، ابھی آپ نے نماز جماعت پڑھی، اتفاق سے میں بھی نماز جماعت میں شریک تھا جی، 2000 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک نمازی کو دیر ہو گئی آنے میں، عذر اس کا وہ جانے اور اس کا اللہ، کہ کیوں دیر سے آیا، اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ لیکن اگر وہ وہاں صحن میں کھڑے ہو کے آواز لگائے نا مولانا کو، تاکہ مولانا کے کان تک اس کی آواز پہنچ جائے، ان اللہ مع الصابرین مثلا، یا اللہ کی آوازیں لگائے، تو شرعی حکم مولانا کے اوپر یہ ہے کہ ذکر رکوع کو طول دیں، ذکر رکوع کو لمبا کریں، اور اتنا لمبا کریں کہ وہ رکوع میں شامل ہو جائے۔ مولانا سے میں سوال کروں، آپ مجھ سے سوال کریں جی، ہم سے کوئی پوچھے کہ آپ کی توجہ اللہ کی طرف تھی یا اس بندے کی طرف؟ یعنی آپ تو وہاں اللہ سے بات کر رہے تھے نا، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، یہ آپ اللہ سے بات کر رہے تھے، اس بندے کی آواز کیسے آ گئی؟ تو حکم جواب یہ آئے گا کہ اللہ کو اپنا وہ سجدہ پسند نہیں ہے جو بندوں کے حقوق کو ضائع کر کے ادا ہو رہا۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد۔ اللہ کو اپنی وہ عبادت پسند نہیں ہے جو بندوں کے حقوق کو پامال کر کے ادا کی جا رہی ہے۔ بھائی میرا مجمع بڑا بیدار ہے اور میرے جملوں کو محسوس کر رہا ہے۔ اگر آپ میں ہم جیسا کوئی پیش نماز اگر رکوع کے ذکر کو لمبا کرے تو سارے نمازیوں میں کسی ایک نے بھی اعتراض نہیں کیا کہ آپ نے نماز لمبی کر دی ایک بندے کی وجہ سے۔ حالت رکوع میں علی نے زکوٰۃ دی تو امت کو اعتراض کیا ہوا ہے؟